بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ڈش ہے جی بینگن آلو۔ چلے بناتے ہیں جی۔ آپ نے جناب لے لینے ہیں 1 کلو بینگن فریش۔ ان کو آپ نے اچھی طریقے سے دھلائی کر لینا ہے، اور دھلائی کر کے ان کو آپ کسی بھی شکل میں کاٹ سکتے ہیں، سرکل میں یا ریکٹینگل میں، لیکن آپ اگر اس کو لمبی شکل میں کاٹیں گے تو یہ کھانے کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ کھانے میں ایک بہت اچھی لک بھی دیں گے۔ تو میں نے ان کو لمبی شیپ میں کاٹ لیا ہے۔ یہ تقریباً میں نے 1 کلو لیے تھے، آپ کی پسند ہے جتنے لیں۔ اس کے بعد جناب آپ نے لینا ہے ½ کلو آلو، اور آلوؤں کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے دھو کے چھین کے ان کو بھی بینگنوں کی طرح آپ نے لمبی شیپ میں کاٹ لینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آلو اور بینگن جب لمبی شیپ میں ہوں گے تو ایک تو ان کا ٹیسٹ تو بنے گا ایسے ہی، لیکن اس کے علاوہ ان کی کھانے میں لک بھی بہت زبردست آئے گی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے آلو بھی کٹ چکے ہیں، اور آپ کے آلو اور بینگن دونوں چیزیں تیار ہیں پکانے کے لیے۔ بہت خوبصورت شکل ہے ان کی، اور یہ جب کھانا بنے گا ان کا تو ٹیسٹ تو بنے گا ایسے ہی، لیکن شکل بھی بہت خوبصورت بنے گی۔ ابھی آپ نے جناب ایک دیچکا لینا ہے، اس میں آپ نے 3 چمچ تقریباً آئل ڈالنا ہے۔ زیادہ آئل نہیں ڈالنا، 3 چمچ آئل ڈال کے اس کو تھوڑا سا آپ نے گرم ہونے دینا ہے۔ گرم ہونے کے بعد آپ نے حسب ذائقہ جو آپ کو پسند ہو، جتنا ٹیسٹ آپ پسند کریں، تھوڑا یا زیادہ، اس میں آپ نے اس میں ثابت مسالہ جات، جس میں نے تھوڑا سا دھنیا ہے، زیرہ ہے، دال چینی ہے، کالی مرچ ہے، لونگ ہے، اور کڑی پتہ ہے۔ یہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال دیا۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ، کیونکہ کچھ آدمی زیادہ پسند کرتے ہیں، کچھ کم پسند کرتے ہیں، اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ مسالہ ڈالنا ہے۔ جب یہ براؤن ہو جائے، خوشبو آنا شروع ہو جائے، تو آپ نے اس میں کاٹے ہوئے پیاز ڈال دینے ہیں۔ میں نے اس میں 2 میڈیم سائز پیاز دیے تھے، زیادہ پیاز نہیں ڈالنے، وگرنہ یہ آپ کا کھانا میٹھا ہو جائے گا اور یہ صحیح ٹیسٹی نہیں بنے گا۔ 2 میڈیم سائز پیاز دے لیے۔ ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اس میں آپ نے جو وہ ادرک اور لہسن کاٹا ہوا تھا وہ بھی آپ نے ان میں ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے براؤن ہونے دینا ہے۔ اور جہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آگ کو تیز رکھنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ جب آپ دیکھیں کہ ان میں سے اچھی طریقے سے یہ ابلنا شروع ہو چکا ہے گھی، تو آپ اس کے جو آگ ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہو گیا۔ ابھی جب یہ براؤن ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں دوسرے پسے ہوئے مسالہ جات، یہ بھی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہیں۔ میں نے تقریباً اس میں آدھا کھانے کا چمچ ڈالا ہے۔ آدھا چمچ ڈالا ہے میں نے لال مرچ، ہلدی، کری پاؤڈر، اور دھنیا پاؤڈر، اور تھوڑا سا نمک۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ پسند کرتے ہیں، اگر زیادہ کھانا چاہتے ہو تو زیادہ، اور کم کھانا چاہتے ہو تو کم۔ جب یہ آپ کا مسالہ اچھے طریقے سے پک جائے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں جناب ٹماٹر کو ڈال دینا ہے۔ ٹماٹروں کو بھی اس میں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے۔ یہ پانی آپ کو ان ٹماٹروں کو گالنے میں بہت زیادہ مدد دے گا، اور یہ جلدی گل جائیں گے اور آپ کا مسالہ تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے اس پہ جناب تھوڑا سا پانی ڈال دیا۔ ابھی ان کو تھوڑی دیر کے لیے گلنے دیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، تقریباً آپ کے یہ اچھے طریقے سے مسالہ تیار ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے جو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے بینگن، ان بینگنوں کو آپ نے اس مسالے میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں میں اچھے طریقے سے مکس کر رہا ہوں۔ جب آپ یہ اچھے طریقے سے مکس کر لیں
تو ابھی آپ کو ان کو پکانے اور ان کو گالنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے ان کو تھوڑے 5 منٹ کے لیے ڈھانپ کے رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ۔ ابھی دیکھیں 5 منٹ کے بعد آپ جب ڈھکن اٹھائیں گے تو آپ کو یہ شکل نظر آئے گی، یہ تقریباً آپ کے بینگن گل چکے ہیں۔ اور یہ جب آپ اس میں چمچ چلائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے بینگن گل چکے ہیں۔ اور جب یہ بینگن اچھے طریقے سے گل جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں آلو اور سبز مرچ دونوں چیزوں کو ڈال دینا ہے۔ ابھی یہ بینگن، آلو اور سبز مرچ ان کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ یہ انشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت ٹیسٹی بینگن آلو بننے والے ہیں۔ یہ مکس کر لیا، ابھی ان کو بھی آپ نے تقریباً 5 منٹ کے لیے ڈھانپ کے رکھ دینا ہے۔ 5 منٹ کے بعد آپ اٹھائیں گے اس میں سے ڈھکن تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ دیکھیں کتنا جلدی اور کتنا مزیدار اور کتنا ٹیسٹی آپ کا بینگن آلو کا کھانا تیار ہو چکا ہے۔ یہ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اس میں اچھے طریقے سے بینگن گل چکے ہیں، اچھے طریقے سے آلو گل چکے ہیں، بہت بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی آپ نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالنا ہے، اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس میں دھنیا بھی تھوڑا سبز جلدیاں ڈال کے آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے۔ یہ ایک تو کھانے کو زبردست لک دیں گے، اور اس کے علاوہ بہت ہی ٹیسٹی کھانا بنے گا اس دھنیا اور گرم مسالے سے۔ ماشاءاللہ یہ آپ کا جناب آپ کا بینگن اور آلو کا کھانا تیار ہے۔ آپ نے صرف بسم اللہ کرنا ہے اور کھانا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔